بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق ایک باغ تھا جو جنگ خیبر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا گیا اور اس کے لیے مسلمانوں نے جنگ نہیں کی۔ شرعی لحاظ سے اسے مال فئی میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جائیداد جس کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اور جنگ نہیں کی۔ اہل سنت کے بعض اور اہل تشیع کے اکثر علماء اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد مانتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری اور عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں فدق حضرت فاطمہ کو اس وقت ہبہ کر دیا جب سورہ حشر کی آیت 7 نازل ہوئی۔ دیگر تفاسیر میں سورہ حشر کی آیت 7 کی ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے فدق فاطمہ الزہرا کو ہبہ کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز نے فتاویٰ عزیزیہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا کو فدق سے محروم کرنا درست نہیں ہے، تاہم شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ صحیح البخاری میں عائشہ بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ حضور اکرم کی وفات کے بعد فدق کی ملکیت پر فاطمہ الزہرا اور ابو بکر میں اختلافات پیدا ہوئے۔ فاطمہ الزہرا نے فدق پر اپنا حق ملکیت سمجھا، جبکہ ابو بکر نے فیصلہ دیا چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے فدق حکومت کی ملکیت میں جائے گا۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد رات کو جنازہ پڑھایا گیا جس کے بارے میں ابو بکر کو خبر نہ کی۔ لیکن اہل سنت کی کچھ روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی کوششیں جاری رکھیں، یہاں تک وہ ان سے ناراض نہ رہیں۔ اس سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلافات ہیں۔ اہل سنت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ ایک حدیث کی بنیاد پر دیا، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ حدیث صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک کی کچھ آیات میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے مطابق وفات تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ناراض نہ تھیں اور صلح ہو چکی تھی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق وہ وفات تک ناراض تھیں اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی میراث کا تعلق یہاں تک ہے، اس کی تفصیلات تو بخاری شریف اور دوسری کتب میں بھی موجود ہیں۔ ان کتابوں کی مستند روایت سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض تو ضرور ہوئی تھی، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے جس بنا پر حضرت فاطمہ کے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ان کا ترکہ صدقہ ہے، اور یہ بات ابن قتیبیہ کے ہاں بھی مذکور ہے، اور کسی جگہ بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کردہ فرمان نبوی صحیح نہ تھا یا حضرت فاطمہ کو اس کی صحت سے انکار تھا۔ اب آپ خود غور کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کرنا واجب تھا یا ان کو نظر انداز کر کے حضرت فاطمہ کی رضامندی حاصل کرنا ضروری تھا۔ ہم تو اس بات کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سننے کے بعد اسے قبول کرنے کی بجائے حضرت فاطمہ اس طرح غضبناک ہوئی ہوں گی، جس طرح غضبناک ہونے کا نقشہ ابن قتیبیہ نے کھینچا ہے۔ اگر وہ رنجیدہ ہوئی تھی اور اس کا انہوں نے کسی شکل میں اظہار بھی کیا تھا تو اس کی زیادہ سے زیادہ بہتر تعویل یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کسی اور معنی میں لیتی ہوں گی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو مفہوم اسے سمجھایا تھا اس سے اتفاق نہ ہوگا۔ یہ تعویل اس واقعے کی جائے تو پھر اس بات کا کیا اندازہ لگائیں کہ وہ مال کی محبت میں اتنی زیادہ تھی کہ خود اپنے والد ماجد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ کیا سیدات النساء کے متعلق کوئی مسلمان ایسی بری رائے رکھنے کے لیے تیار ہے؟
ہرگز نہیں۔ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کی ایسی تصویر ہمارے لیے یہ آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے جو فریقین میں سے کسی کی بھی شان اور عظمت میں اضافے کا موجب نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ہاں اس امر میں بھی روایات مختلف ہیں کہ آیا حضرت فاطمہ اس واقعہ کے بعد آخر تک ناراض تھیں یا بعد میں راضی ہو گئی؟ بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی رنجش آخری وقت تک رہی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں خود ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں راضی کر لیا۔ یہی بات میرے نزدیک قرین ثواب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے زیادہ عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔